السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے مشکل وقت کا سہارا ہے امید، جو پیاری سی مسکان کے ساتھ اس کے کانوں میں دھیرے سے کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سچے لوگ کبھی نہیں بدلتے، نہ حالات سے نہ مجبوری سے۔ وہ حادثہ جو آپ کی سوچ کو ٹھیک کر دے وہ حادثہ نہیں بلکہ غیب سے مدد ہوتی ہے۔ پیسوں کی کمی غربت نہیں ہوتی، اچھی خوبیوں کی کمی غربت کہلاتی ہے۔ اصل بدصورتی جسم کی نہیں روح کی ہوتی ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جس سے جتنی محبت کی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ جو ٹل جائے وہ مقدر نہیں اندیشہ ہے، جو بدل جائے وہ صرف امکان ہے مقدر نہیں۔ جو نہ بدلے وہ مقدر ہے، جو اٹل ہو وہی اللہ کا حکم ہے، وہی نصیب ہے، ہمارا نصیب ہے۔ انسان جیسا پیدا ہوتا ہے ویسا فوت نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے اپنی شخصیت کو بہتر بناتے ہوئے اس دنیا سے جائے، بنا کسی لالچ کے، بنا کسی غرض کے لوگوں سے میل جول رکھیں۔ جب ہم دنیاوی زندگی میں رہیں تو فائدہ پہنچاتے رہیں، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو لوگ آپ کو یاد کریں۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اور اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہی خود انسان ہی ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ جب کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا ہی لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں ہوتی، بڑے دل والی ہوتی ہے، عیب دیکھتی ہے مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص ہمارے الفاظ اور سوچ میں مہکتے رہتے ہیں۔ جو نرمی اور مہربانی سے محروم ہے وہ خیر اور بھلائی سے محروم ہے۔ اے مالک، تو ہی تو مشکل کشا ہے، اور تیرے لاچار بندے حاجت روائی کے طلبگار ہیں۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لفظوں کی حرمت اور ان کے استعمال کا احساس بھی دلایا جائے تو تعلیم اور تربیت دونوں ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی کو یاد رکھنے کی سب سے بہترین جگہ دعائیں ہیں۔ کھوجی ضرور بنیے مگر اپنی ذات کا کھوج لگائیے، بہت کچھ آس کا ہو جائے گا۔ دوسروں کی توہ میں رہنا ضروری ہوتا ہے تو میرا رب منع ہرگز نہ فرماتا۔ تیرے رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی نہیں تیرتا، چھوڑ دے ڈوب جا لفظوں کے کچھ کنکر پھینکو، جھیل سے گہری خاموشی ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ عشق اگر کائنات کے مالک اور اس کے محبوب سے ہو تو یہ بھٹکنے نہیں دیتا بلکہ بھٹکے ہوئے کو بھی سنبھال لیتا ہے۔ عزت ڈر سے نہیں محبت سے لی جاتی ہے۔ سب سے بڑی سلطنت اس انسان کے پاس ہے جس نے اپنے نفس پر حکمرانی کی ہو۔ انا جب بے تحاشا ہو تو کیسے نہ تماشا ہو۔ انسان کی زبان کو کھائی کہا جاتا ہے، بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے۔ اگر بولنے سے پہلے انسان تھوڑا سا بھی سوچ لے تو دوسروں کی نظروں میں گرنے سے محفوظ ہو جائے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ میں نے کہا کوئی میرے دل کی بات نہیں جانتا، تو پھر ایک دن میں نے سورۃ الانفال بھی پڑھا کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہے۔ لوگوں سے صلح رکھ یا دنیا برباد نہ ہو۔ جب تم امیدیں باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی ناگزیر آمد کو یاد کرو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وفاداری نبھانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ حق بات پر وفاداری نبھانا چاہیے۔ اگر غلط بات پر بھی وفاداری نبھاؤ گے تو وفادار کم اور چمچے زیادہ لگو گے۔ اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک درد وہ ہے جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ جو شخص تمہارے سامنے تمہاری ان صفات کی تعریف کرتا ہے جو تم میں نہیں ہے، وہ دوسروں کے سامنے تمہارے وہ عیب بھی بتائے گا جو تم میں نہیں۔
محبت کرنے والوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت مند کو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ کوئی مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوتا جب تک مکمل انصاف نہ ہو جائے۔ جن کو تمہارے مرنے کا غم ہونا ہے انہیں پیار ضرور دو، انہیں زندگی میں خوشی دو۔ جھوٹ جب بھی کسی دو لوگوں کے درمیان آتا ہے تو ان کے رشتے کو جنگ آلود کر دیتا ہے۔ زندگی کا ویران کھنڈر نرمی کی وجہ سے عالیشان محل میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ سب تکلیفیں اللہ کو دوست بنانے سے دور ہو جاتی ہیں، آپ کی بھی ہو جائیں گی۔ زندگی کا اصل حسن دکھ کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے خاص مقصد کے لیے چن لیتا ہے، پھر اسے آزمائش کی بھٹی سے گزارتا ہے۔ درد کیا ہے جو روح کو چیر دے اور پورا وجود اس کے لپیٹے میں ہو، اسے درد کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، موت تمہیں ان ضروری کاموں کے دوران بھی آ سکتی ہے جن کے لیے تم نماز کو چھوڑ دیتے ہو۔ کسی مایوسی کی چوٹ پر امید کا کون سا مرہم رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ جب انسان اپنے ہی اندر قید ہو جائے تو رہائی ممکن نہیں۔ زندگی جب موت کا مزہ چکھ لے تب امر ہو جاتی ہے۔ زندگی کی ادائیں اپنی جگہ پرکیف ہیں، مگر جب جانا مقرر ہو تو خوشیوں کو بانٹ دو۔ جب انسان میں اپنے آپ کو پانے کے بجائے رب کو پانے کی جستجو بڑھ جائے تو سمجھ لیں کہ اگر سفر صحیح سمت میں شروع ہو گیا ہے۔ لفظوں میں گہرائی تب آتی ہے جب دکھ بھی گہرے ہوں۔ دکھ نہ ملتے تو لفظوں کو درد کی زبان نہ ملتی۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے۔ دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کریں۔ افاق احمد فرماتے ہیں کہ میں انسانی خواہش کی تہ تک گیا، میں نے یہ پایا کہ جو بھی جس کے پاس ہے اسے اس سے شکایت ہے۔ ایک عربی کہاوت ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش کرنے میں ہی ملے گی۔ منزل موت ہے، سفر کا مزہ لو، اور انسان کیا کرے کہ اسے آسمانوں اور زمین جتنا نور مل جائے، وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دیں، اسے اتنا نور ملے گا کہ ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ اچھے انسانوں کی فہرست بنائی جا سکتی ہے، برے انسانوں کی نہیں۔ وہ بے شمار ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جسے اللہ اپنی محبت دیتا ہے اسے دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔ جو دنیا کی خواہش کرتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے۔ حیا کے موتی تمہیں دنیا کے لیے اجنبی تو کر دیں گے، لیکن اللہ کے یہاں تمہاری سلامتی اسی اجنبیت میں ہے۔ جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ وہ پوری دنیا کو بھی اگر اللہ کے سامنے جھکا لے پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ خدا جات ہی ایسی ہے، پرسکون اور کامل سکون تو اللہ کو دیکھ کر ہی ملے گا۔ اے ہمارے رب، جب ہم نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کی مسافر بننے لگیں تو اپنے نور کی روشنی سے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانا۔ ساتھ چلنے والے مخلص ہوں تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ منزل پر پہنچ کر دیکھیں گے کہ کون آخر تک ساتھ آیا۔ بھروسہ ایک رشتے کی سب سے مہنگی شرط ہے۔ انا دل کے سامنے آ جائے تو دل کا ہر رشتہ ختم کر کے دم لیتی ہے۔ دل سے کہتی ہے کہ میں اکیلی جیتی ہوں، تم بھی جی لو۔ جب پیٹ میں روٹی اور تن پر کپڑا نہ ہو تو پیار بھول جاتا ہے، ضرورت یاد رہ جاتی ہے۔ اگر زندگی سے خواہشیں ختم ہو جائیں تو زندہ رہنے کا جواز بھی ختم ہو جاتا ہے، تاریخ بن جاتی ہے۔ زندگی جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اس کو اپنے قریب لا سکے۔ لاڈلوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حادثوں کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بارش کی طرح آپ پر برستی رہیں، خوشیاں دعا ہیں، ہر بوند آپ کے دل سے ہر غم مٹا دے۔ جو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن نشان چھوڑ جاتا ہے، کبھی دل پر کبھی روح پر۔ بعض مرتبہ انسان دوست دشمن اور تماشائی میں فرق نہیں کر پاتا۔ صبر کی
کئی قسمیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی قسم آسان نہیں ہوتی۔ ہم نے زندگی سے سیکھا ہے کہ پیچھے رہ جانے والی چیز یا انسان کو پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو گزر گیا بہے گزر گیا، پھر بہے خواب ہو یا حقیقت۔ اللہ پر توکل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہو جانا سیکھ جاتا ہے۔ دنیا بہے دو دھاری تلوار ہے جس پر ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے، چلنا ہی ہوتا ہے۔ پیروں کو زخمی کرنے والی چیز سے محبت کیسے کرنے لگتے ہیں لوگ، کیوں کرنے لگتے ہیں؟ روح کو جس نیت سے جھنجھوڑا جائے بہے اسی نیت سے عمل کرنے لگتی ہیں۔ روح ایسی ہی فرمانبردار ہے اور عمل کا تو دار و مدار ہی نیت پر ہے۔ دکھائی دینے والی ہر چیز کم حیثیت کی ہے، حیثیت والی ہر چیز پوشیدہ ہے، پردے میں ہے۔ محبت میں یہ کہا لکھا ہے، کون کس کے لیے کیا کرے گا اور کس کو کس کے لیے کیا کرنا چاہیے، بس یہ دل کی بات ہے۔ انسان خود بگاڑی ہوئی زندگی پر شکوہ کیسا صبر تمہارے اندر محبت اور سکون کا احساس بڑھاتا ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی جنت کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ رونا یہ نہیں بتاتا کہ آپ کمزور ہیں، پیدائش کے بعد سے یہ ہمیشہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ کون ہے کہ جس میں کمی نہیں؟ آسمان کے پاس بھی تو زمین نہیں۔ جب زندگی سمندر میں گرتی ہے تو وقت تیرنا سکھا ہی دیتا ہے۔ خاموشی کی بھی ایک حسین دنیا ہوتی ہے اور اس حسین دنیا میں قدم رکھ کر انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ خواہشیں نہ ہوتی تو کتنی حسین گزرتی زندگی۔ سب سے اچھی کہانی اور سب سے بہترین تصویر ہماری اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ اس کو اور خوبصورت کیسے بنائیں۔ اپنی تکلیف میں گم نہ ہو جانا، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بن جائے گا۔ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہو اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ خیر چاہنے والا بہے ہوتا ہے جس کی نصیحت اگر آپ قبول نہ بھی کریں تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کرتا، آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دعا کرتا رہتا ہے اور آپ کے عیب کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے بچا رہتا ہے، جبکہ ملامت کرنے والے کا معاملہ اس سے الٹا ہوتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے رحم چاہتے ہو تو اسے معاف کر دو جو تم سے معافی مانگے، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے کہ رحم کی تلاش ہے تو پہلے کمزور پر رحم کرنا سیکھو۔ ایسی مصیبت جس میں ہمارے لیے بہتری ہو وہ سزا نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے سے زیادہ برا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ آؤ ہزار منت توڑنے کے باوجود آؤ، پھر آؤ ہمارا کارواں مایوسی کا نہیں۔ ہم جتنا فرصت ہی زیادہ سن سکتے ہیں۔ جاننے کا فن یہی جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے۔ اگر مصیبت کے وقت میں لوگوں سے پناہ اور بھلائی کی امید ہو تو جان لو کہ تم سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہو۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ جس سے خدا راضی ہو جائے اس کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ کسی ایک رات کو جاگ کر گزارو، جس چیز کی تم سب سے زیادہ چاہت رکھتے ہو اسے اپنے پاس پاؤ گے۔ دنیا ایسے دوست کی طرح ہے جو سامنے سے دوست اور اندر سے دشمن ہو۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ جب ہم کسی کے ہمراج بن جائیں تو راج کو راج رکھنا ہمارا فرض ہے۔ پتہ نہیں لوگ شاطر ہوتے ہیں یا ہم زیادہ بیوقوف ہوتے ہیں۔ خود کو اتنا تراشیں کہ پانے والے کو ناز اور کھونے والے کو ہمیشہ افسوس رہے۔ بکھری پڑی ہیں پتوں کی طرح لوگوں کی چاہتیں، کوئی حاصل پر رو رہا ہے اور کوئی لا حاصل پر۔ مسلسل غم اٹھانے سے یہی بہتر ہے کنارہ کر لیا جائے۔
کنارہ کرنے والوں سے نیت پاکیزہ ہو اور دل میں تڑپ ہو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جو ہوگا اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ محبت ہے اور وہ محبت کرنے والوں کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ حلال رزق انسان کھاتا ہے اور حرام انسان کو کھا جاتا ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب راگ ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحت نہ ہو تو صبر کیجئے۔ صرف ایک برے دن کو اجازت نہیں دیجئے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلائے کہ آپ ایک بری زندگی گزار رہے ہیں۔ قیدی ہے سب یہاں، کوئی خوابوں کا، کوئی خواہشوں کا۔ جن لوگوں پر محبت اثر نہیں کرتی وہ اپنے اندر پلنے والے حسد اور نفرت سے ہی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ تو اپنے بھی گرا دیتے ہیں۔ چلو مسکراتے ہیں ان حادثوں پر جنہیں خود پر حاوی دیکھ کر لگا تھا کہ زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔ بے وقوف شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی چڑھنا۔ جب انسان غافل ہو جائے تو زندگی ایک نیند ہے۔ نیک آدمی کے لیے بیماری پیغام ہے، اللہ کا برے آدمی کے لیے بیماری سزا ہے۔ ہر انسان چلتا چلتا جوان ہوتا گیا مگر اس نے دھیان نہ دیا کہ ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ صلے کو چھوڑیں، اپنے خدا پر وفا کو اپنی عادت کر کے دیکھیں، یہاں تک کہ ایک خوشبو انسان کو گزرے ہوئے وقت میں لے جا سکتی ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو کچھ اس طرح تربیت دیں کہ ہر وہ چیز میں کچھ اچھا ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ نیکی کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے گناہ ہو جانے پر شرمندہ ہونا۔ اچانک لاپتہ ہو کر ہم خاک ہو جائیں گے اس دنیا سے۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ آپ اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ آپ کی مدد کے لیے کوئی نشانی، کوئی صورت، کوئی حدیث بھیج دے گا۔ بس اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور اس سے گفتگو جاری رکھیں۔ تمہاری ہر صلاحیت تمہاری آزمائش ہے۔ محبت کی الماریاں پھر سے دیکھو، بھروسے کہیں خفیہ خانوں میں ہوں گے۔ پیلے پتوں کو بھلا کون پناہ دیتا ہے؟ جو آپ سے مطمئن نہیں وہ آپ کے لائق نہیں۔ شاید تم نے اپنا دل کسی غلط زمین میں بو دیا سو تم مرجھا گئے۔ کسی کا خیال کرنا محبت کرنے سے زیادہ پیارا عمل ہے۔ گالی کا جواب گالی اور طعنے کا جواب طعنے سے دینا انا کو تو سکون دیتا ہے لیکن دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ اکثر ہم صرف وقت ہی خوشی کے لیے حقیقی سچ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفہ جواب ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچ کا ہوتا ہے۔ تھوڑا ادب زیادہ علم سے بہتر ہے۔ تکلیف کے لمحے گناہوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ کچھ کھونے کا ڈر ہی زندگی کو جینے کے لائق بناتا ہے۔ سارے دل وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں سوائے ماں کے۔ مٹی کا بنا ہے تو گھل کیوں نہیں جاتا؟ پتھر کا ہے اگر تو انسان سا کیوں ہے؟ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار نہیں چمک جاتا۔ تعلقات بغیر محبت کے تو قائم کر سکتے ہیں مگر بغیر احترام کے نہیں۔ تعلق تو روح سے ہو، دل تو اکثر بھر جاتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں جمانہ ساتھ ہوتا ہے۔ تمام خوبیوں میں افضل خوبی خود کی خامیوں کو پہچاننا ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا سمجھانے والا لگتا ہے۔ موت سب کو آتی ہے، جینا سب کو نہیں آتا۔ خوش قسمت ہے وہ جسے غلطی کے بعد سدھرنے کا موقع ملا۔ زمین پر سب سے خوبصورت جگہ تمہارے دل کا مرکز ہے جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ خوبصورتی چند دنوں کی حکومت ہے اور دعا روح اور آرزو کے ایک ہو جانے کا نام ہے۔ سب سے زیادہ مالدار وہ شخص ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو۔ بندے کو ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے
بھی سودے بازی کرنے لگتا ہے۔ دوستی موقع نہیں، ذمہ داری ہے۔ انسانیت کی معراج عقل میں نہیں، خاموشی میں ہے۔ بہترین انسان وہی ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو بہے، اور جب برائی کی جائے تو بہے خوش ہو۔ کبھی بھی اللہ کے دیے ہوئے کو اپنی طاقت نہیں سمجھنا۔ ذمہ دار آدمی خوبصورت آدمی سے بہتر ہے۔ میں نے تمہیں اپنا دوست بنایا، اپنے ضمیر کی مسجد کا امام نہیں۔ میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں، جو میں نے کہا اس کا نہیں جو آپ نے سمجھا۔ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ جب تم دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ جس کی نظر سبب بنانے والے پر ہوتی ہے، وہ سبب سے دل نہیں لگاتا۔ دنیا میں سب سے خوبصورت، حسین اور شفاف جذبہ محبت کا ہے۔ یہ جذبہ نفرت کی چٹان کو پاس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہر طرف دوستی کا میلہ ہے، پھر بھی ہر آدمی اکیلا ہے۔ میرا ارمان میری خواہش نہیں ہے، یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے۔ میں جتنا زیادہ لوگوں سے ملتا ہوں، مجھے اس قدر ہی اپنی تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے۔ کچھ لوگ صرف اپنی زبان کی وجہ سے کبھی اوپر نہیں جا پاتے۔ اس شرط پر جو لیجئے تو حاضر ہے، دل ابھی رنجس نہ ہو، فریب نہ ہو، امتحان نہ ہو۔ یوں بنی ہے رگے جسم کی ایک نس ٹس سے مس، اور بس ہر نگاہ منظر پر ہے، کسی کو فرصت ہی نہیں۔ آپ کی عزت آپ کی دوا کی طرح ہے، اسے اپنے چھوٹوں کی پکڑ سے دور رکھیں۔ بعض دروازوں کو ہم دیواروں میں بدل دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی نہ کھل سکے۔